والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات مجلس سارے سوال ہے تاکہ یہ عبادت انجام دے کے اس عبادت سے ملنے والے اجر و ثواب کو اس مرحوم تک پہنچایا جا سکے جس کی روح کی ترویج کے لیے اور مغفرت کے لیے، نزول رحمت کے لیے عالم میں اللہ کی طرف سے ملنے والی راحتیں پہنچانے کے لیے، اور خدا نہ کرے اگر کسی زندگی کی لفظش یا خطا یا گناہ پر برزخ میں جانے والا زحمت کا شکار ہو تو اس کی مغفرت کے لیے یہ ایصال ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس میں ایک حصہ مجلس عزا کا ہے۔ مجلس عزا اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ اس میں وہ تذکرے ہو سکیں جو ثواب مجلس کے ساتھ ساتھ ثواب جاریہ بن سکیں اور اسے مرحوم تک پہنچایا جا سکے۔ پہلی گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد حیدر ابن جہاد سید شمیم حیدر کی روح کو ہدیہ صلوات سے کیا۔ آپ چونکہ ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ ہے اور 7 ذی الحجہ ہمارے 5ویں امام حضرت محمد کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سن 148 ہجری میں آج ہی کا دن تھا جب ہمارے امام ہشام ابن عبد الملک کے ذریعے زہر دیے جانے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اس مناسبت سے میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ موضوع امامت سے جڑی ہے تاکہ میں کچھ گفتگو خود امامت کے بارے میں اور کچھ گفتگو امامت کے بارے میں کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کر سکوں کہ ہم جو شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، یعنی وہ شیعہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، ہمارا شیعہ ہونا، 12 اماموں کو ماننا، امامت کا قائل ہونا ہم
سے کیا تقاضے کر رہا ہے ادھر بھی ذہنوں کو متوجہ کیا جا سکے. پھر اس سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایثار ثواب سے جڑی ہوئی. پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی کے کسی شعبے کو بھی اپنے حکم سے خالی نہیں چھوڑا. ہماری زندگی کا کوئی کام بھی حکم خدا سے خالی نہیں ہے. اس نے ہمارے سارے کاموں کو 5 حصوں میں بانٹا ہے. ہمارے کاموں میں جو اچھائیوں والی قسم ہے اس کی 2 قسمیں کر دی ہیں, اور جو برے کام ہیں برائیوں والی قسم ہے اس کی بھی 2 قسمیں کر دی ہیں. اچھائی والے کاموں میں اچھے کاموں میں کچھ کام وہ ہیں کہ جن کے انجام آگے کچھ گنجائش ہے اور آگے کچھ آگے آ جائیں سلوات بھیج کے اچھے کاموں میں وہ اچھے کام جن کا فائدہ اتنا زیادہ ہے اور جن کی ہمارے وجود کو, ہمارے جسم کو, ہماری روح کو, ہمارے گھر کو, ہمارے کنبے کو, ہماری دنیا کی زندگی کے لیے یا ہماری آخرت کی زندگی کے لیے جو اللہ کی نگاہ میں اتنے ضروری ہیں کہ اگر ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محروم کریں تو ہم نقصان اٹھائیں گے, اور بڑا نقصان. جیسے ڈاکٹر ہدایات دیتا ہے مریض کو تو کچھ چیزیں ایسی کہتا ہے اور لکھتا ہے دوائیں اور پرہیز کہتا ہے اس سے اگر پیچھے ہٹو گے تو تم ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں, وہ یہ بیماری تمہیں مار ڈالے گی. لیکن اس کے بعد پھر کچھ کام اور بتاتا ہے کہ یہ کرو تو اور اچھا ہے, یہ کھانے کھاؤ, یہ غذائیں لو, یہ ایکسرسائز کرو. اتنا نہ کرو گے تو نہ ٹھیک ہوگے نہ زندہ رہو گے. اس کے بعد ہم جو بتا رہے ہیں کرو گے تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے, تندرست رہو گے. اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں ہمارے جسم کی یا روح کی, دنیا کی, آخرت کی, ان میں سے جن کو اپنائے بغیر ہمارا کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے, جس کے بغیر ہمارا وجود گھاٹے میں جاتا ہے, اللہ ایسی ہر نیکی کو واجب کر دیتا ہے. یہ واجب اور مستحب کوئی موٹی آدمی کے کیے ہوئے فیصلے نہیں ہیں بادشاہ سلامت کے. یہ اس پروردگار کے فیصلے ہیں جو ہمارے معاملات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ پہچانتا ہے, اور ہم اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہم اس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. وہ ہمارے نقصان کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو جن 2 آوازیں جو آ رہی ہیں کیا مائک والی سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سدائے بازگشت ایکو آ رہی ہے, اس ایکو کو ختم کر رہی ہے. تھوڑا ایک سلوات بھیجے تو جو بہت ضروری واجبات نیکیاں ہیں اور بھلائیاں ہیں آواز کم ہو گئی. جو بہت ضروری چیزیں اور ایکو بند کر دیے, ساؤنڈ بڑھا دیے. ایک سلوات میں متوجہ رکھیں, آواز ٹھیک ہی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہمارے وجود کی, ہمارا جسم, بار بار تو ہمارا جسم, ہماری روح, میری ذات, میرا کنبہ, میرے دوست, میرے ساتھ رہنے والے انسان, میرے ساتھ رہنے والی اللہ کی مخلوق, دنیا کی زندگی, آخرت کی زندگی, اتنے پہلو ہماری زندگی کے ہیں. ان سب کو نگاہ میں رکھ کے پروردگار فیصلے لیتا ہے. تو جو لازمی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو کر دیتا ہے واجب, اور جن کا فائدہ زیادہ ہو لیکن نقصان نہ ہو چھوڑنے میں انہیں کر دیتا ہے مستحب. اس کا توجہ رکھیں, آپ صاف ہونے دیں, چلی جائے گا انشاءاللہ. ایک بند کرتے ہیں, چلنے دیں, مجھے لگتا ہے صحیح ہے.
چاہتا تھا اس بات کے کہنے کے لیے، تو جو ہمارے وجود کی ضرورت ہے، جن کے بغیر ہم نہیں جی سکتے، نقصان اٹھائیں گے، ڈیمیج ہو جائیں گے، جسم، روح، معاشرہ، میں، میرا گھر، میرا کنبہ، میرا کاروبار، میری دنیا، میری آخرت، ایسے کام واجب، لیکن نہ ہو تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، ہوگا تو بہت آگے بڑھیں گے، تو ایسے کام مستحب۔ اور جو اس کے الٹے ہیں کہ کرو گے تو اس کرنے میں بڑا نقصان اٹھاؤ گے، تو پھر ایسے کام جو بڑا نقصان کرنے میں اٹھاتے وہ حرام، لیکن اگر کرنے میں بڑا نقصان نہ ہو، چھوڑنے میں بڑا فائدہ ہو، تو ایسے کام مکروہ۔ تو نیکیوں کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب اور مستحب، اور برائی اور خرابی کی بھی دو قسمیں ہیں، حرام اور مکروہ۔ احکام خدا کا فلسفہ یہ ہے۔ اب یہ جو اللہ نے ہماری زندگی کے کاموں کو تولا، تو یہ چار قسمیں تو بنی، جہاں یا کرو کا حکم ہے یا نہ کرو۔ کرو میں بھی دو طرح کا ہے، ایک وہ کرو جس میں چھوٹ نہیں، وہ ہے واجب، اور ایک وہ کرو ہے جس میں چھوٹ بھی ہے، وہ مستحب ہے۔ اور دوسری طرف نہ کرو کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نہ کرو ہے جس میں چھوٹ نہیں، وہ حرام، اور ایک وہ نہ کرو ہے جس میں چھوٹ ہے، وہ مکروہ۔ اس دائرے سے باہر بھی ہمارے ہزاروں لاکھوں کام ہیں، جن کے کرنے نہ کرنے کا ہمارے وجود پر کوئی اثر نہ نقصان کی شکل میں آتا ہے، نہ فائدے کی شکل میں آتا ہے، تو ایسے کام کو اللہ کر دیتا ہے مباح اور جائز۔ تو ہمارا ہر عمل حکم خدا اس میں موجود ہے، یا ہم جو کر رہے ہیں واجبات میں ہوگا، یا مستحب کاموں میں ہوگا، یا حرام کاموں میں ہوگا، یا مکروہ کاموں میں ہوگا، یا مباح اور جائز کاموں میں ہوگا، حکم خدا سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات اتنی دیر میں اس سارے ڈسٹربنس کے باوجود آپ تک پہنچا سکا، تو اب دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے صلوات بھیجیے۔ دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جہاں کرو کا حکم دیتا ہے، کرو کا حکم یا واجب میں ہوگا یا مستحب میں ہوگا، جہاں کرو کا حکم اللہ دیتا ہے وہاں حکم بھی دیتا ہے کبھی، اور حکم دینے کے ساتھ کیا کرو یہ بھی بتاتا ہے، اور کیسے کرو یہ بھی بتاتا ہے۔ ہمارے بہت سے کام ہیں، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں ان سب میں اللہ نے بتایا کیا کرو، صبح کی 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، نافلہ کی 8 پڑھو، ظہر کے نافلے کی، عصر کے نافلے کی 8 پڑھو، مغرب کی 4 پڑھو، نماز شب پڑھو۔ تو جتنی نمازیں وہ بتاتا ہے مثلا سب کا یہ پڑھو، ایسے پڑھو، اس کا طریقہ ہی بتا دیتا ہے۔ حج کرو اور ایسے کرو، عمرہ کرو اور ایسے کرو۔ تو کچھ کام ہماری زندگی کے ایسے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہیں، جہاں یہ کہتا ہے کہ کرو اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ایسے کرو۔ جہاں وہ بتا دے کہ کرو اور بتا دے کہ ایسے کرو، وہاں ہماری ڈیوٹی ہے کہ پھر ویسے ہی کرے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اس میں اپنی پسند ناپسند کو شامل نہیں کر سکتے، لیکن ہماری زندگی میں جو کرو سے جڑے کام ہیں، یعنی واجب یا مستحب، ان میں تھوڑے سے وہ ہیں جن میں اللہ بتاتا ہے کہ یہ کرو اور ایسے کرو۔ زیادہ تر کاموں میں وہ ہم سے کہتا ہے یہ کام تمہیں کرنا ہے، مگر اس کا طریقہ معین نہیں کرتا۔ اب آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں نگاہ ڈالنا شروع کریں، مثلا صبح اٹھ کے وضو کرنا، کرو اور ایسے کرو۔ نماز صبح اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، پڑھو اور ایسے پڑھو۔ اب اس کے بعد مثال کے طور پر روزی کمانا ہے، تو اب روزی کمانے میں وہ ہمیں ترکیبیں نہیں بتاتا، حدیں بتاتا ہے کہ حلال اور حرام کے فاصلے رکھو، لیکن نہیں بتاتا کہ کس طرح ماں باپ کا خیال رکھو، بچوں کی تربیت کرو، دوسروں پڑوسیوں کا لحاظ رکھو۔ تو اب یہ جتنے احکام ہیں ان میں ہم سے کہتا ہے تمہیں کرنا ہے، بس اب ایسے صلوات
لیے کہا جاتا ہے کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ایک سلوات توجہ دے، میں بات کو جلدی سے آگے بڑھاؤں. زیادہ تر کام جو 24 گھنٹے ہمیں کرنا ہے دین کی روشنی میں، واجب بھی اور مستحب بھی، ان میں سے بڑی تعداد میں وہ یہ نہیں بتاتا کہ کیسے کرنا ہے، بس یہ بتا دیتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اب کیسے کرنا ہے یہ مومن اپنے ایمان کے ذریعے، ایمان سے ملنے والے سلیقے کے ذریعے، شعور کے ذریعے طے کریں. مجھے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راتوں کو خوش رکھنا ہے تو اس کے لیے نہیں ٹائم ٹیبل بناتا ہے کہ رات کو سوتے وقت دودھ پلا کے سلاؤ اور صبح نماز کے میز پہ جب وہ مصلی بیٹھے ہو تبھی چائے لے کے پہنچ جاؤ، کچھ کھجور کھلاؤ مثلا ربا کو. ایسی کوئی بات مذہب ہم سے نہیں کہتا، ہماری عقل پہ چھوڑتا ہے. تو جو عقل پہ چھوڑتا ہے تو پھر اب ہماری عقل خود طے کرے گی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، مگر ایسے کرنا ہے کہ جس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو حرام ہو. جہاں اللہ کی طرف سے راستہ معین نہ ہو وہاں ہمیں جو دھیان دینا ہے اس کام کے کرنے میں حرام راستے سے نہیں کر سکتے. مثلا افطاری کرنے کا حکم ہے، مستحب ہے، مگر افطاری کیسے کرو؟ شریعت نے کوئی طریقہ معین کیا کہ پکوڑیاں کھلاؤ، بیسن کی ہوں کہ ماچ کی ہوں؟ کچھ نہیں، آپ کے شعور آپ کی صلاحیت کو چھوڑ دیا. اب آپ طے کریں گے تو اس آپ کے طے کرنے میں آپ کو دھیان دینا پڑے گا کہ کوئی ایسا راستہ نہ ہو جو حرام ہو. چاہے سلطانپور کی سب سے اچھی پکوان، ہمیں تبرک بانٹنا ہے، جو نہیں چاہے بانٹے، مگر تبرک بانٹنے میں اللہ کی طرف سے کچھ معین نہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تبرک وہیں سے لا کے دیں گے جہاں پاک ہوگا، اور تبرک ایسے سے لا کے دیں گے جس میں کسی اب یہ سارا فیصلہ ہے. تو جب اللہ طریقے معین نہ کرے تو وہاں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ شریعت کے حساب سے وہ طریقہ ناپنا ہے جسے شریعت ناپسند کرتی ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی وہ طریقہ ناپنا ہے جو حماقت کہلائے. مثلا نظر کرنا ایک چیز ہے، شریعت کا حکم ہے. نظر یہ آپ کی نظر نہیں جو ہوتی فاتحے کے ساتھ، وہ چیپٹر جو توضیح المسائل میں کتاب النظر کے نام سے لکھا ہے، اس کتاب النظر میں وہ آپ کو ڈھونڈے نہیں ملے گا جو ہم آپ نظر کے نام سے کرتے ہیں. نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کہتے اس کو کہ بندہ اپنے اوپر اللہ سے وعدہ کر کے کسی کام کا کرنا واجب کر لے کہ میرا کام تو یہ کر دے گا تو میں یہ اچھا کام کروں گا. یہ ہے نظر. اس کو کہتے ہیں نظر. توضیح المسائل ماشاءاللہ ہاتھوں میں ہے، ہاتھوں میں گھروں میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے. آج اتنی رحمت کیجیے گا کہ ایک بہت ہی ضروری چیپٹر ہے جس پر آپ کی نگاہ ہونا چاہیے، نظر، اور اس سے مربوط چیزیں، اس کو جا کے پڑھ لیجیے گا. کتاب النظر. نظر کا مطلب ہے اللہ سے بندہ وعدہ کر کے اپنے اوپر کسی کام کو. بچہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے، اگر یہ صحت مند ہو کے گھر آ جائے گا تو مثلا میں کسی غریب مومن کے گھر میں 1 مہینے کا کھانے کا خرچہ پہنچاؤں. مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ برادری کو کھانا کھلائیں گے. بہت نیکی میں آگے بڑھے تو بھرے پیٹ کو کھانا کھلانے تک پہنچتے ہیں. نظر کس کام کی کرے گا؟ اللہ نے طریقہ معین نہیں کیا. اب کس کام کی کرے گا؟ ہر وہ کام جو شریعت کی نگاہ میں جس کا کرنا کچھ فضیلت رکھتا ہو. چھوٹے سے چھوٹی نیکی سے لے کے بڑی سے بڑی نیکی تک آپ نظر کر سکتے ہیں. میں نکلا مجلس میں آنے کے لیے، دیر ہو رہی ہے، گاڑی نہیں مل رہی ہے، کھڑا ہوں، میں نے نظر کی پروردگار مجلس سے پہنچ جاؤں گا تو میں ایک بار درود بھیجوں گا محمد والے محمد علیہ السلام. اچھا یہ بھی سمجھیے گا جب نظر کرے وہ اپنے دل میں کرے گا. یہ آج کل جو واٹس ایپ پہ چل رہا ہے کہ 1
करोड़ सलवात भिजवाएंगे, वो चली आप कौन ठेकेदार होते दूसरों के? आप अपने दिल पे जो करना हो कीजिए, ये जो लिख के भेज दिया आप आगे भेजिए और आप आगे भेजिए, ये सब इसराइली हरकतें हैं। मैं अभी 5वें इमाम की सीरत के दस्तूरों में बात कहने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, अगर मौका मिल सका मुझे, कि ये सब इसराइली हरकतें हैं। उन कामों में फंसा के रखो जो मजहब नहीं कहता है, ताकि उन कामों से हट जाए जो मजहब कहता है। इसराइली साजिशें हमारे वाट्सएप पर पूरी तरह चली जा रही, ये मैसेज वहां फैला दो, वो 1 करोड़ बार मौला अली के कातिल पे लानत आज हो जाए तो बैठ के कर, उससे क्या मतलब? मेरी जिम्मेदारी तय करने वाले नहीं हो, मेरी नियत से आप कुछ वाजिब होने वाला नहीं है। आप अपने लिए, मैं अपने लिए। तो नजर वो है जो मैं अपने ऊपर लाजिम करूं। दूसरों के अगर बेगम को करे कि अगर मसलन मेरी बहन बीमार है, वो सेहतमंद हो गई, तो मैं अपने मियाँ से अपनी 20,000 की कुर्बानी करवाऊंगी। आपकी नजर मियाँ पे नहीं लागू होने वाली है। आप मियाँ की जेब से निकाल के बक्से में छुपा कर रखा है, उसमें से लगाइए। तो नजर आदमी अपने नजर ये करना चाहते हो, बहुत जरूरी, जो हमारे मुआशरे में इसका शऊर नहीं है। नजर किसी भी अच्छे काम की हो सकती, एक बार सुभान अल्लाह कहने की नजर कर सकता है, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की नजर कर सकता है, एक बार इस्तिग़फ़ार करने की नजर कर सकता है आदमी। किसी भी छोटे से छोटी नेकी जो उसके करने में कुछ नहीं जाता। आज निकल रहा हूं, निगाहें नामहरम पे रुक जाती हैं। आज अगर मैं निगाहों को नामहरम से फटाक से हटा सका और इससे बचा सका, तो पूरे रास्ते जहां मुझे केले का छिलका पड़ा दिखाई देगा, सड़क के किनारे कर दूंगा। ये भी नजर हो सकती है। मैं निकला हूँ, आज तक टोटियों से नलों से पानी बाहर करता है, जाया हो रहा, पर बदकार आज अगर मुझे ये सहूलत मिल गई कि मैं वक्त अपनी जगह पे पहुंच गया, तो जितना पानी कहीं बहता दिखाई देगा, मैं टोटियां टाइट कर दूंगा ना बहे। छोटे से छोटे काम की नेकी की भी नजर आदमी कर सकता है, या शरीयत के लिहाज से उसमें कोई खूबी हो या अक्ल के लिहाज से। अब मैं नजर करूं कि अगर मेरा बच्चा पास हो जाएगा 6 नंबरों से, तो मैं आज पाव भर मिठाई खाऊंगा। हमारे माशरे में खास तरीके के अमल का नाम नजर रखा गया है। ये शायद हमारे नजर रखा गया, शायद हमारे बुजुर्गों ने इस खास तरीके को मसलहतों की बुनियाद पे अपनाया हो। वो मसलहतें क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने महसूस किया वक्त कर देना चाहता हूँ। नजर और फातिहा दोनों, खुद ये जो फातिहा हमारे यहाँ कहलाता है, जो खाना रख के फिर हम कुछ सूरों की तिलावत करते हैं और फिर खाना किसी जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ नजर और फातिहा में फर्क ये होता है, फातिहा का लफ्ज बोला जाता है मरहूम के इशारे सवाब के लिए जो होता है, और नजर का लफ्ज बोला जाता है मासूमीन से या उस घर से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो हमारे लिए मुहतरम शख्सियतें हैं, उनकी खिदमत में उस अजर और सवाब को हदिया करने के लिए। काम दोनों जगह एक ही होता है, यहाँ भी खाना रखा है, वहां भी रखा है, यहाँ भी तिलावत हो रही, वहां भी तिलावत हो रही। तो मैं वजाहत ये करना चाहता था कि बहुत से काम इस वक्त हमारे माशरे में इस तरह किए जा रहे हैं, ये समझ के कि जैसे शरीयत ने इनका यही तरीका बताया है। चूंकि नस्लें पर नस्लें उसी तरह करते चले आ रहे हैं, तो हम ये समझने लगे कि शरीयत ने ये तरीका बताया है। मैं जरा सी वजाहत करना चाहता था कि जिन कामों के करने का हुक्म है, लेकिन अल्लाह ने उसका कोई मखसूस तरीका हमारे ऊपर मुअय्यन नहीं किया है, उनमें से एक हुक्म है मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब का। लेकिन ईसाल सवाब के किस रास्ते से किया जाए, इसका कोई तरीका अल्लाह ने मुअय्यन नहीं किया है। अब जो हमारे यहाँ लाजमी बन गया, मसलन फातिहा होना, मसलन तिलावत करना, इस तरह के और चंद कार्य खैर मजलिस करना, ये सब अच्छे काम हैं जो किए जाएंगे, किए जा सकते हैं, किए जाएं। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये तरीका अल्लाह की तरफ से मुअय्यन नहीं है। तो फिर ये वजूद में कैसे आया? तो जहां तक मैंने महसूस किया, मसलन फातिहा रहने की नेकियों की 2 किस्में,
ابھی جو میں نے بتایا تو قسمیں، ایک وہ جس کا طریقہ معین ہوتا ہے، ایک وہ جس کا طریقہ معین نہیں ہوتا. ان نیکیوں کی دو قسمیں ہیں. ایک نیکی وہ ہے کہ جس کا طریقہ چاہے معین ہو اور چاہے معین نہ ہو، اس نیکی کا تعلق ہوتا ہے پروردگار کی ذات سے. اچھے کام جو ہم بہت سے کرتے ہیں ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. بس ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ سے معاملہ ہے ہمارا. اگر بندوں سے نماز جڑ جائے تو بیکار ہو جائے گی. یہ اور بات ہے کہ وہی نماز جو بندوں سے جڑ جائے، میں کسی کے دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے، کسی کو جتانے کے لیے نماز پڑھنے لگوں تو میری نماز برباد ہو جائے گی. مگر یہ عام بندوں کی بات ہے. عام بندوں سے جڑ جائے تو بیکار ہو جائے گی. مگر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر ان سے نہ جڑی اور ان پہ صلوات تشہد میں نہ بھیجی تو بھی بیکار ہو جائے گا. فرق کیا ہے؟ یہ ان بندوں سے جڑے گی تو اللہ سے توڑ دیں گے، ان بندوں سے جڑے گی تو اللہ سے بچا دیں گے. ایک صلوات بھیجیں میں نے کسی دکھانے کے لیے شروع کیا تو اب معلوم ہے ٹھیکیدار صاحب پیسے والے ہیں، فوراً ان کی کاروبار پہ دماغ چلا گیا. یہ مولوی صاحب ہے تو فوراً ان کی باتوں پہ دماغ چلا گیا. یہ ٹیچر ہے تو فوراً ان کے ٹیوشن پہ دماغ چلا گیا. تو اللہ کی طرف نہیں جاتا. لیکن جب محمد و آل محمد سے جڑے گا دماغ تو جب محمد و آل محمد کا نام آئے گا تو کبھی ان کے سجدوں کی طرف جائے گا، کبھی ان کی تکبیروں کی طرف جائے گا، کبھی ان کے جہاد کی طرف جائے گا، کبھی ان کے خیرات کی طرف جائے گا. تو جب ان کی طرف جائے گا تو اللہ کی طرف جائے گا. لہٰذا ان کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی. اور جب ہماری آپ کی طرف جائے گا تو اللہ سے دور رہ جائے گا. لہٰذا ان کے لانے سے نماز نہیں ہو سکتی. ان کے آنے سے نماز چلی جائے گی، ان کے نہ آنے سے نماز چلی جائے گی. ایک صلوات بھیجیں. تعلق ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کا حق ہے. لیکن اللہ نے نیکیوں کی دوسری قسمت کی ہے جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے اوپر خمس واجب ہے، ابھی خمس اللہ کے بندوں سے جڑا ہے. ہمارے اوپر فطرہ واجب ہے، اللہ کے بندوں سے جڑا ہے. اکثر نیکیاں اللہ کے بندوں سے جڑی ہیں. ایک ہی جملے میں پورے فلسفے کو کہنا چاہتا ہوں. اللہ جہاں جہاں وہ کام واجب یا مستحب کرتا ہے جو اس کی ذات سے جڑے ہیں، وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ ان کو کر کے بندوں کے کاموں کے کرنے لائق بنا دے. میں آپ کو ذرا جملے کی وضاحت تھوڑی سی کری دوں، پوری طرح سے نہیں پہنچ سکا. مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے مجھے وضو کرنا ہے، مصلی پہ کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا ہے. اس نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آنے سے پہلے وضو کرنے سے نماز پڑھنے تک مجھے کا خیال رکھنا ہے. اس میں ایک چیز کا مسلسل خیال رکھنا ہے کہ اس پانی سے وضو کروں وہ غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا نہ ہو، کسی کا چرایا نہ ہو. جس لوٹے سے وضو کروں وہ غصبی نہ ہو، جس جگہ بیٹھ کے وضو کروں وہ غصبی نہ ہو، جس جگہ پانی گرے وہ غصبی نہ ہو، جس جگہ نماز کے لیے کھڑا ہوں وہ غصبی نہ ہو، جو مصلی بچھاؤں وہ غصبی نہ ہو، جو کپڑے پہنوں اس میں کسی اور کا حق نہ ہو، جو سجدگاہ رکھوں وہ بغیر خمس نکالے پیسے سے خریدی ہوئی نہ ہو. اتنی جگہوں پر جب بندوں کا حق ادا کرنے لائق بنوں گا تب اللہ کا تو اللہ نے اپنے حقوق اس لیے نہیں رکھے کہ اسے کچھ مل جانا ہے. اپنے حقوق بھی اس لیے رکھے ہیں کہ جب انہیں ادا کرنے آؤ گے تو ایک حق ادا کرنے آؤ گے تو بندوں کے دسیوں حقوق ادا کر کے آؤ گے. اللہ کو نہیں ملنے والا ہے. تو اللہ کا حق بھی ہے ہماری نیکیوں، بندوں کا حق بھی ہے. میں نے آپ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ ایصال ثواب مرحومین کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی طریقہ معین نہیں ہے. یعنی کہیں روایات میں، احادیث میں، آیات میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس کرو، ایصال ثواب سے کرو، 40واں کرو، 10واں کرو. کہیں نہیں لکھا ہے کہ نذر کرو، فاتحہ کرو.
کہیں یہ طریقے نہیں لکھے جو ہمارے درمیان رائج ہیں. پھر ہم کہاں سے لائے؟ اللہ نے جو عام احکام دیے ہیں ہم کو. مثلاً فاتحہ کی بات کر رہا تھا میں، جو فاتحہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے جو ہمیں عام راستے دیے ہیں اچھے کاموں کے، ان کی دو قسمیں ہیں. یا اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے. اگر آپ فاتحہ کے ڈھانچے پہ غور کریں جو مذہب کا معین کیا نہیں، ہمارے بزرگوں کا ہے، تو اس میں اگر آپ غور کریں تو جو سورے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورے پڑھنا ایک نیکی ہے، اجر ہے، ثواب ہے. اس کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے کہ اللہ کی ذات سے؟ اس کا جواب تو دینا پڑے گا. میں جو تلاوت قرآن کرتا ہوں تو آپ کا کوئی حق ادا ہوتا ہے یا تلاوت کتاب خدا کر رہا ہوں اللہ کا ادا ہو رہا؟ اللہ کا ادا ہو رہا. لیکن جو مٹھائی رکھی ہے، جو کھانا رکھا ہے، یہ کسی کو کھلاؤں گے جا کے؟ اب کم سے کم کسی مومن کے کھلاؤں، چاہے بھرے پیٹ ہو، ثواب تب بھی ملے گا. مگر میری عقل اور شعور اور ایمان مجھ سے کہتا ہے کہ سمجھداری یہ ہے کہ کام کرنے میں جب کئی طرح کا کام وہی ہے، اگر بھرے پیٹ کو، صحت مند کو، حیثیت والے کو کھلاؤ گے ثواب تب بھی ملے گا، مومن ہے. لیکن ضرورت مند کو، تندرست کو کھلاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو میرا شعور مجھ سے خود کہتا ہے کہ پھر ضرورت مند تک پہنچاؤ تاکہ زیادہ ثواب ملے. تو تلاوت ہے حق اللہ، اور شیرینی کھلانا یا کھانا کھلانا ہے حق کے مخلوق، حق کے بندگان خدا. ایک ہی نیکی میں تلاوت اور مٹھائی اور کھانا کھلا کے ہمارے بزرگوں نے سلیقہ سکھایا تھا. ایصال ثواب کرنے چلنا تو وہ بھی کرتے رہنا، جس سے اللہ کا ادا ہوتا ہے وہ بھی کرتے رہنا. لہذا اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف رسول آواز نہ بنے، ہمارا شعور صاف رہے تاکہ اس کی صحیح قیمت اور اجر ہم حاصل کر سکیں. جو واجب کیا ہے اللہ نے، جس پر ہمارے معاشرے کی توجہ کم ہے، ہم کسی انتقال کے بعد قرآن مجید پڑھا جانا، اب پھر جا کے فاتحہ پڑھنا، صدقہ دینا، فاتحہ کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کو، غریبوں کو پہنچانا، دعائیں پڑھ کے اس کا ثواب عطیہ کرنا، اور جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہے، ان میں سے کوئی کام واجب نہیں. جو کسی کے مرنے کے بعد ہمارے دل میں واجب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کے واجبات کو ادا کرو. سب سے پہلے مرنے کے واجبات کو ادا کرو. اس کے دو ہی طرح کی نیکیاں جو چھوڑ دیا جا سکتا ہے، یا اللہ کا حق چھوٹا ہے، اس سے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے تو انہیں ادا کرو. اور یا بندوں کا حق چھوٹا ہے، کسی کا قرضہ اس کے ذمہ رہ گیا ہے، وہ مجھ نے نکالا تھا، حیثیت والا تھا، حج کرنے نہیں گیا تھا، پہلے انہیں انجام دو. ہمارے معاشرے کی، جیسے میں نے ابھی آپ بتائی عرض کی بات، کوتاہی ہے کہ ہم نیکی کرنے جب آگے بڑھتے ہیں تو نیکی میں ہمیں ایک طرف واجبات دکھائی دیتے، ایک طرف مستحبات. اور عام طور پر مستحب کاموں کا ثواب اللہ نے واجب سے زیادہ رکھا ہے. میں آپ کی خدمت میں بات کر چکا ہوں کہ زیادہ مستحب کاموں کا ثواب اس لیے ہے کہ آج کی ہماری زبان میں واجب ہے ڈیوٹی اور مستحب ہے اوور ٹائم. اوور ٹائم کا ویلو، قیمت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اللہ نے مستحب کا ثواب زیادہ رکھا ہے. حج میں جتنا بھی ثواب ہے، جب ہم زیارت کرنے آئیں گے تو روایت کہتی ہے کہ حسین کی زیارت میں 70 حجوں کے برابر ثواب ہے. تو ہم نے دیکھا حج کا ایک ہوتی ہوا چلے گا نہیں چلے گا. تو جیسے وہ نہیں چلے گا ویسے یہ نہیں چلے گا. ہم واجبات پہ دھیان نہیں دیتے، مستحبات. ابھی بکری آنے والی ہے، بکرے کے لیے سب پریشان ہوں گے، کہاں سے لائیں، کیسے لائیں، مہنگا ہو گیا، کیا کریں. کسی کے ڈرے ہیں کہ قربانی نہیں کریں گے تو کوئی آفت آ کے رہے گی. حالانکہ جو کام واجب نہیں ہے اس کے چھوڑنے کا آفت نہیں آتی، مگر ہمارے دماغوں میں وہم پیدا ہو گیا ہے. کرنے سے برکتیں آئیں گی لیکن چھوڑنے سے کوئی آفت نہیں آنے والی. اور یہی ڈر جو ہے
छोड़ने में हमारे दिलों में बैठा आफत आ जाएगी। रोज हमारे ऊपर वाजिबात बाकी रहते हैं और हम तवज्जो नहीं देते। ये कुर्बानी करने वाला खुमुस नहीं निकालता, और हो सकता है किसी रकम में खुमुस वाजिब हो और उसी से कुर्बानी का बकरा खरीद रहा है। तो ये हमारे कोताही एक राइज हो गई है कि हम सवाब के चक्कर में मुस्तहब कामों को कर देते हैं और उसी फील्ड के, उसी कैटेगरी के, उसी नौयत के वाजिब को छोड़े रहते हैं। मरने के बाद भी हम फातिहे में और इन चीजों में लाखों खर्च करते हैं, लेकिन हमारे दरमियान कितने लोग हैं जो इन लाखों में जितना खर्च कर रहे हैं इन चीजों में, उससे बहुत कम लगा के उनकी नमाजें पढ़वा देते हैं, उनका खुमुस निकाल देते हैं, इसलिए कि हम वाजिबात की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अगरचे आपके खामोश आ जाने की जगह है ये, लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, पूरा मुआशरा जाने वाले की खिदमत करके उसे राहत पहुंचाना चाहता है, तो पहले ईसार सवाब का पहला कदम है उसके वाजिबात अदा कर दिए जाए। इसलिए कि बरज़ख में अगर खुदा न खास्ता वाजिबात जो अदा नहीं हुए, नमाजें छूटी हैं, रोजे छूटे हैं, हज छूटा है, कर्जा बाकी है, खुमुस नहीं दिया है, खुदा न खास्ता अगर उसकी सजा मिल रही है तो फिर मुस्तहब्बात से जो राहत मिलने वाला है वो असर पैदा नहीं करेगा जब तक कि उस दर्द से न निकाला जाए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, मैंने सुना मेरा फला दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत शदीद दर्द उसके पेट में उठा है। मैं निकला, मैंने कहा यार सुल्तानपुर से चल रहे, यहाँ का फला वाला हलवा बड़ा मशहूर है, चले देखने जा रहे हैं, उसके लिए हलवा लेके चले। हम लेके पहुंच गए, लो तुम्हारे लिए सुल्तानपुर से हलवा लेके आए। तो कहेगा तुम पागल हो, मैं दर्द से इतना तड़प रहा हूँ, पहले मुझे इस दर्द से निजात दिलाओ। बाजीदो कोई दुनिया से चला जाए तो पहले उसके वाजिबात को अंजाम दे लो, फिर बचे तो उससे कार्य है जितनी भी चाहे करते चले जाओ। एक सलावत मिल के ये जो हमारे दरमियान नज़र की खास कैफियत राइज है, ये शरीयत की तरफ से नहीं, हमारे बुजुर्गों ने तरीका इजाज़त। अच्छा, नजर और फातिहा में फर्क क्या हुआ है? फर्क ये होता है कि नजर का खाना मौलवी साहब खिलाया जाता है और फातिहा का गरीब ढूंढा जाता है। ये भी हमारी बेशऊरी है। जब खाना खिलाने का सवाब हदिया करना है, चाहे ईमान को चाहे मरहूम को, तो फिर हमें यही देखना होगा कि ये खाना कहाँ खिलाए कि ज्यादा सवाब मिले। तो अगर इस शऊर से चलेंगे तो फिर ज्यादा खिलाने का सवाब मिलना है गरीब को खिलाने में। तो चाहे नज़र का खाना हो वो भी गरीब तक पहुंचाया जाना चाहिए, और चाहे फातिहा का खाना हो वो भी गरीब तक पहुंचाया जाना चाहिए। और न मिले कोई गरीब तो फिर चाहे नज़र का खाना हो आम मोमिन को खिलाया जा सकता है, वैसे ही फातिहा का खाना हो तो वो भी आम मोमिन खिलाया जा सकता है। हम मोमिन अकड़ जाए, फातिहा का खाना आपने खिलाया, क्या फर्क है भाई दोनों में? दोनों खाने सवाब के लिए खिलाए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। मगर चूंकि हमारे बाप दादा में वो फकीरों को दिया जाता था, लिहाजा वही इमामों बैठा हुआ है। वो फकीर कौम का फकीर नहीं है कोई मजहब में। मजहब में फकीर वो है जिसके पास साल भर का खर्चा न हो, और उसमें भी वो जो शरीफुन्नस और बाइज्जत है, जो दस्ते सवाल नहीं पैर फैलाता, उसे ढूंढ के चुपके से वहां पहुंचा के होगा। चाहे इमाम के नाम पर भरे पेट को खिलाओगे इमाम उतना खुश नहीं होंगे, उस भूखे के खिलाओगे तो खुश होंगे। ज्यादा हमारा शऊर हमारे साथ होना चाहिए कि नेकियां करना है तो रस्म रवाज की शक्ल में नहीं करना है, नेकियां करना है तो बाशऊर मोमिन की शक्ल में करना है। एक सलावत भी पहुंचाऊं और पहुंचाता रहता हूं ताकि हम जो करें उस पर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से अजर हासिल कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारी कोशिशें बेकार जाएं। कुरान मजीद में आयत अल्लाह ने उतारी है, पर आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ऐ नबी आप इससे कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि क्या मैं तुमको उन लोगों से वाकिफ बनाऊं, कौन से लोग जो अपनी जिंदगी भर अपने ख्याल में अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं,
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں باخبر بنائیں ان لوگوں سے کہ جو سب سے زیادہ اپنے کاموں میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں باخبر کروں ان لوگوں سے جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں. کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ ان میں کفار کا تذکرہ نہیں ہے، ان میں فاسقوں کا تذکرہ نہیں ہے، ان میں منافقوں کا تذکرہ نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جو سارے اچھے کام کرتے ہیں مگر ان کے اچھے کاموں کا رخ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، رخ بہک جاتا ہے، ان کی کوششیں رائگاں جاتی ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں مگر ان کے اچھے کام کا رخ بدل جاتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نمونے رکھے ہیں یہ انہی چیزوں کے نمونے ہیں. ہم بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھے کام ہیں لیکن ان کا رخ اللہ کی طرف سے ہٹ گیا. میں آپ سے صاف اور صریح لفظوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تبرک جو میں خرید کے لاؤں اچھا کام ہے، بانٹوں اچھا کام ہے، لیکن اگر تبرک اس پیسے سے لایا ہوں جس میں خمس واجب ہے تو کیا اللہ سے لے کے حسین تک کوئی اسے قبول کرے گا؟ میں قربانی خرید کے لاؤں اچھا کام ہے، لیکن وہ قربانی خرید کے لاؤں جس پیسے سے آج تک میں نے خمس نہیں نکالا، تو کیا اللہ اس قربانی کو قبول کرے گا کہ اس میں محمد و آل محمد کا حق اور ان کی اولاد کا حق نہیں ادا کیا گیا؟ یہی کوشش ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ راہ سے ہٹ گئی ہیں. کام اچھے کر رہے ہو مگر اس راہ پہ نہیں ہے جس راہ پہ ہونا چاہیے. لہذا مجھے اور آپ کو سب کو دینی کاموں میں اس شعور کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ اگر شریعت کا بتایا طریقہ ہے تو ویسے ہی ہو، اس میں تبدیلی نہ ہو، اور شریعت کا بتایا طریقہ نہیں ہے تو اس شعور کے ساتھ کریں کہ اس راستوں پہ جائیں جہاں واجب پہلے کر لیں پھر مستحب تک پہنچائے خود کو، تاکہ ہمارے سنت کاموں کی کوششیں ضائع نہ ہو جائیں. ایک صلوات بھیجیں. نہیں سوچا تھا لیکن گفتگو زیادہ تر پھیل گئی جو میں نے آیات بالکل موضوع کوئی دوسرا شروع ہوتا ہے اور جلدی سے ختم کرتا ہوں. اچھا خاصا وقت ہو گیا. میں نے جو آیت کریمہ اس وقت پڑھی ہے قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جس میں امامت کا تذکرہ ہے، اور ان آیات میں سے ہے جو آیت چھوٹی سی ہے مگر صاف کہہ رہی ہے کہ جب تک زمین پر انسان ہے تب تک کسی ایک امام کا ہونا ضروری ہے. چھوٹی سی آیت ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم. اللہ کہتا ہے قیامت کا دن وہ قیامت کا دن ہے، وہ دن ہے کہ جب ہم کل اناس سارے انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اللہ سارے انسانوں کو، تو پھر سارے انسان چاہے دور آدم کے ہوں، چاہے دور خاتم کے ہوں، چاہے بعد خاتم قیامت تک آنے والے ہوں، چاہے جس دور کا انسان ہو، اللہ کہہ رہا اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. لہذا آیت صاف اور صریح کہہ رہی ہے کہ جب تک انسان ہے تب تک کسی نہ کسی امام کا ہونا ضروری. چھوٹی سی آیت ہے، یاد کر سکتے ہیں آپ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم تمام انسانوں کو امام کے ساتھ بلائیں. پہلی بات. دوسری بات تو بس بہت وقت نہیں ہے لیکن امامت کے بارے میں ایک تذکرہ کم سے کم کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہماری ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے اس نظام میں شروع سے اس نے دو حصے رکھے ہیں. ایک اس کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایات جو کتاب اور صحیفے کی شکل میں آتی ہیں، اور ایک اس کی طرف سے بھیجے ہوئے حدیث. ایک طرف لکھی ہوئی چیز کتاب اور صحیفے کی شکل میں جو ہم نماز عیدین میں سورے پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں صحف ابراہیم اور موسیٰ، تو یہ چار کتابوں کے ہمیں نام معلوم، اس کے علاوہ صحیفے بھی آئے ہیں، مختلف آئے ہیں. کتاب اور صحیفہ ایک طرف ہے، کتاب سے صحیفہ بکلیٹ سمجھ لیجیے، کتاب بہت بڑی ہوتی ہے، بکلیٹ بک اور بکلیٹ، تو کتاب اور صحیفہ یعنی بک اور بکلیٹس.
سے تحریر بھیجے تو اس نے اکتفا نہیں کی، ہادی بھیجے۔ اللہ نے جو کتاب اور صحیفے کے ساتھ ہادی بھیجے ہیں ان ہادیوں کی 3 قسمیں، کچھ وہاں جو صرف نبی، کچھ وہاں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور کچھ وہاں جو امام، کچھ وہاں جو رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ نبی، رسول، امام 3 منصب ہیں۔ کچھ وہ گزرے جو صرف نبی، کچھ وہ گزرے جو رسول بھی نبی بھی، ہر رسول نبی، اور کچھ وہ آئے جو صرف امام، اور کچھ وہ آئے جو رسول بھی اور امام بھی۔ جلدی سے سنا دوں آپ کو کہ 3 منصب ہیں، تینوں منصبوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں۔ نبی کا منصب اور نبوت کا منصب بس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اپنے روحانی اور معنوی اعتبار سے اتنا صلاحیت ہے اس کے اندر کہ اللہ اس سے سیدھا رابطہ کرے، فرشتہ بھیج کے یا دل میں بات ڈال کے الہام کے ذریعے سیدھے اللہ کی بات اس تک پہنچے، وہ کہلاتا ہے نبی۔ اب اگر اللہ کی بات کوئی 1 2 10 5 پوائنٹ ہے مذہب سے جڑے بس، تو وہ ہوگا نبی۔ لیکن اگر اللہ کی بات پورا پیکج ہے، پورا نظام زندگی ہے، جس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، تو وہ ہوگا اولو الرسول، جو ایک نظام زندگی لے کے آئے جس میں دین اور مذہب اور شریعت سب چیزیں ہیں، وہ ہوتا ہے رسول۔ رسول کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو نیا پروگرام لے کے آئے پہلی بار، وہ اولو العزم پیغمبر، اور جو لائے کو پھر لائے اور پہنچائے وہ رسول۔ ان لفظوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، نبی خالی اپنی ذات تک باخبر ہونے والا، رسول اللہ کی طرف سے پیکج لانے والا، لیکن پیکج پورا پیکج لانے والا اگر پہلی بار لے کے آئے تو وہ صاحب شریعت رسول اور اسے کہیں گے، اور اگر وہ لفظ نہیں ہے تو لائے کو لا رہا ہے اور پہنچا رہا ہے تو بس رسول ہے۔ اللہ کی طرف سے لانے کا کام پورا ہو گیا۔ غدیر کے میدان میں اعلان ولایت کے بعد اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم، آپ دین پورا، تو اب لانے کا کام تو ختم ہو گیا، مگر پہنچانا تو ہے، ہر جگہ پہنچا نہیں ہے، اور پہنچانا ہی نہیں ہے، لوگ مٹانے اٹھیں گے تو بچانا بھی ہے۔ اب لانے کا کام ختم ہو گیا تو نبی و رسول کا کام نہیں رہ گیا، لیکن پہنچانے اور بچانے کا کام باقی ہے، اس لیے امامت قیامت تک باقی ہے۔ صلوات بھیجے بڑے سادے لفظوں میں امامت کی ضرورت کا فلسفہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ دین پھیلانے اور دین بچانے کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملے گی، وہ امام۔ ادھر سے دین لا کے پھیلانے کی ذمہ داری ملے گی تو وہ رسول ہے۔ اگر خالی کچھ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں مل جائیں گی اس کے لیے، اس تک پہنچ جائیں گی تو نبی۔ اب یہ 3 منصب ہے جس کے لیے میں نے اتفاق لیا، نبوت، رسالت، امامت، اور رسالت میں بھی ایک اونچی کوالٹی اولو العزم رسول، یعنی صاحب شریعت، یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ ان مناصب میں تینوں جو ہدایت کے منصب ہیں، ان میں کون اعلیٰ ترین؟ یہ اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں باتوں کو، اس کے لیے میں اس صورت میں بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے اتنی مخلوق کائنات بنائی ہے، یہ ساری مخلوق جو اللہ نے بنائی اس میں سب سے اونچی مخلوق کا نام ہے انسان۔ انسان اتنا اونچا ہے کہ خالی انسان بننے کے لیے گھر سے نکلے، انسان کو انسان بنانے والی چیزوں میں ایک ہے ایمان، دوسرا ہے علم۔ علم و ایمان جب آتا ہے اور جن کو لانا چاہے ان کو بھی لے آتا ہے تو آدمی بن جاتا ہے انسان۔ ایمان آتا ہے تو توکل کو لاتا ہے، ایمان آتا ہے تو تقوی کو لاتا ہے، ایمان آتا ہے تو
صبر کو لاتا ہے، ایمان آتا ہے تو شکر کو لاتا ہے، ایمان آتا ہے تو ایمانداری کو لاتا ہے، ایمان آتا ہے تو امانت کو لاتا ہے، ایمان آتا ہے تو شجاعت کو لاتا ہے، ایمان آتا ہے تو ایثار کو لاتا ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو یہ سب لے کے آتا ہے، وہیں سے آدمی آدمی بننے لگتا ہے، انسان۔ اور علم آتا ہے تو ایمان کو لاتا ہے، علم آتا ہے تو معرفت کو لاتا ہے، علم آتا ہے تو سلیقہ زندگی کو لاتا ہے، علم آتا ہے تو انسان کے لیے سہ صدر لاتا ہے۔ تو علم اور ایمان وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان اتنا اونچا ہے کہ جیسے ہی انسان بننے نکلے، ویسی روایت کہتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی بچہ علم دین لینے نکلے تو ابھی نکلا ہے خالی تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ خالی لینے نکلا ہے تو اتنا اونچا ہو گیا۔ تو اگر اتنا اونچا خالی علم لینے نکلا ہو گیا تو پھر وہ گھرانے کہ جو وہاں سے علم لے کے آئے، انہوں نے یہاں کائنات بھر میں بانٹا، اگر ان دروازوں میں فرشتے دربان بنے دکھائی دیں، ترتی بنے دکھائی دیں، دکھائی دیں تو حیرت نہ ہونا چاہیے۔ جب یہ خالی علم لینے نکلا اتنا اونچا ہو گیا فرشتے پر بھی چڑھے، تو پھر جہاں سے علم بھیک بٹی ہے وہ گھر کتنا اونچا ہوگا۔ تو انسان اونچا ہے، سب سے اونچا انسان ہونا خود ایک شرف ہے، مگر انسان ہونا انسان کا پہلا شرف ہے، آخری شرف نہیں۔ اب انسانوں کی دو قسمیں، کچھ اللہ کے منکر اور کچھ اللہ کے منکر اقرار کرنے والے۔ تو پھر دو قسمیں ہو گئی، ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے۔ جو مانتا ہے وہ مسلم، جو نہیں مانتا وہ کافر۔ اب انسان ہونے کے بعد پہلا شرف ہے اسلام، ماننا، اس کو ماننا، اس کی بات ماننا۔ اب اگر یہ ماننے والا صرف زبان سے مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو یہ مسلم ہے، مومن نہیں ہے۔ مگر اگر زبان سے ماننے کے ساتھ دل سے بھی مانتا ہے تو اب یہ مومن ہے۔ تو پھر ایک شرف اور ملا، انسان ہونا پہلا شرف، مسلمان ہونا دوسرا شرف، مومن ہونا تیسرا شرف۔ مومن کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ مومن وہ ہیں جو اللہ کو مانتے اس کی بات بھی مانتے ہیں، رسول کو مانتے اس کی بات بھی مانتے ہیں، علی کو مانتے ان کی بات بھی مانتے، اور کچھ وہ ہے جو اللہ کو مانتے اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو مانتے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو مانتے روزہ نہیں رکھتے، ہے نا ایسا۔ تو مومن کی دو قسمیں ہوگی، کہ اللہ کی بات ماننے والا اور ایک اللہ کی بات نہ ماننے والا۔ جو مومن اللہ کی بات مانے وہ متقی۔ اب ایک شرف اور آیا کہ وہ شرف کیا ہے؟ اسلام پہلا، ایمان دوسرا، تقویٰ تیسرا شرف، اللہ کی بات ماننے والے۔ مگر اللہ کی بات ماننے والے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو کبھی مانے اور کبھی نہ مانے، اور جو اتنی پریکٹس کر لے کہ واجب چھوٹے نہ، حرام ہونا، گناہ کبیرہ ہونے نہ پائے۔ تو یہ تقویٰ آگے بڑھ کے جب مہارت بن جائے تو کہلاتا ہے عدالت۔ تو اب اسلام شرف، پھر ایمان شرف، پھر تقویٰ شرف، تقوی سے اونچے گئے تو پہنچے عدالت تک۔ عدالت بھی انسان کا ایک شرف، مگر عدالت آخری شرف نہیں۔ عدالت میں بھی آدمی سے خطا ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، کبھی گناہ کبیرہ بھی کر بیٹھتا ہے، کبھی گناہ صغیرہ بھی دہرا دیتا ہے، تو عدالت سے نکل کے فسق کی منزلوں میں آ جاتا ہے۔ دو ہی قسمیں انسان کی ہیں، یا عادل یا فاسق۔ مومن کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، یا عادل ہے یا فاسق ہے۔ فاسق تب تک ہے جب تک گناہ کرے بے حیائی نہ پیدا ہو، گناہ کرے مگر چھپا لے جائے، گناہ کرے مگر پھیلانا نہ چاہے۔ لیکن جب فاسق گناہ کر کے بے حیا بھی ہو جائے اور پھیلانے بھی لگے، ڈنکے کی چوٹ پہ شراب بیٹھ کے پیے، ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن کا انکار کرے، تو یہ کہلاتا ہے فاجر۔ تو جیسے ادھر عروجی ہے ویسے ادھر زوالی ہے۔ کافر اس سے بدتر، مومن سے مسلم مقابلے میں کافر، اس کے بعد عادل کے مقابلے میں فاسق، اور فاسق سے بھی نیچے فاجر۔ تو کھلا کھلا گناہ کرے، بے حیا ہو جائے، ادھر عدالت تک پہنچے۔ عدالت کا دامن جب چھوٹ جائے، کبھی حکم خدا مخالفت ہو جائے، تو یہ ہے عدالت۔ لیکن جب اللہ اتنی معرفت دے دے
کہ گناہوں سے ایسی نفرت ہو جائے کہ گناہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے. اس لیے نہیں کہ مجبور ہے ہاتھ بدے، اس لیے کہ گناہ کی گندگی کا اسے احساس ہے. جیسے ہم بہتے ہوئے نالی میں بجاتے گندے پانی کو پی نہیں سکتے جب تک عقل سالم ہے، منہ نہیں دھو سکتے جب تک عقل سالم ہے. معصوم کے لیے اللہ کی ہر نافرمانی اسی طرح سے ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتے، مجبور نہیں ہے مگر نہیں کر سکتے. تو جب گناہ سے بچنے کی مہارت اتنی بڑھ جائے کہ گناہ کا امکان ختم ہو جائے تو وہ ہے عصمت. جب امکان گناہ میں ختم ہو جائے مہارت کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، تو وہ ہے عصمت. مگر عصمت بھی آخری شرف نہیں ہے. معصوم کی دنیا کی دو قسمیں ہیں. ایک معصوم کو ہے جو معصوم ہے مگر اس کے ذمہ اور کوئی فریضہ اللہ نے نہیں رکھا، کسی اور کی ہدایت نہیں رکھی. جیسے جناب مریم معصومہ ہے لیکن ان کے ذمہ ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. تو عصمت ان کے لیے آخری شرف ہے. مگر عصمت کے بعد جب ہدایت کی ذمہ داری شروع ہو جائے تو وہ ہے نبی. تو عصمت سے اونچا شرف ہے نبوت. نبوت کا شرف کبھی اپنی ذات کا، کبھی کنبے کا، کبھی بستی کا ہوتا ہے. جب یہ نبوت کا شرف پوری قوم کے لیے پھیل جائے تو ہے رسالت کا شرف. اور جب رسالت کا شرف پوری کائنات کے لیے پھیل جائے اور نیا مذہب لے کے آئے تو یہ ہے علوم پیغمبری کا شرف. اب ابراہیم کے پاس کیا کیا ہے؟ ابراہیم مسلم، ابراہیم مومن، ابراہیم عادل، ابراہیم معصوم، ابراہیم متقی، ابراہیم معصوم، ابراہیم نبی، ابراہیم رسول، ابراہیم علوم پیغمبر. اس کے بعد اللہ نے حکم ذبیحہ دیا، اس میں بھی کامیاب ہوئے تو ہو گئے خلیل. اتنے شرف ملے مگر اپنی اولاد کے لیے کچھ سب سے اونچے شرف کا نام ہے. تو وہ امامت جو خالی انسانوں کی امامت ہو، جب وہ اتنی اونچی ہے تو پھر وہ امامت جو رحمت للعالمین کی جانشینی میں ہو گئے کہ اپنے پانچویں امام کو براہ راست تذکرہ نہیں کر سکا. میں جلدی سے کم ایک بار ان کی ذات گرامی سے مربوط آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرے عزیزو، اللہ نے ان کو ہماری نمونہ زندگی بنا کے بھیجا کہ جیسے وہ زندگی بسر کرے تو اس کو دیکھنا ہے، سیکھنا ہے اور ویسی زندگی بسر کرنا ہے. اور اس کا یہ کرم تھا کہ اس نے صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بعد محمد بھیجتا رہا. سن 260 ہجری تک یہ سلسلہ چلا، یعنی 250 سال تک ایک محمد زمین پہ موجود، لوگوں کے درمیان موجود. جو دیکھنا ان کو دیکھو، جو سیکھنا ان سے سیکھو. نماز کیسے پڑھتے ان سے سیکھو، حج کیسے کرتے ان سے سیکھو، پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا ان سے سیکھو. دور جہالت میں زندگی کیسے بسر کرو ان سے سیکھو، علی کا دور دیکھو. دور علم آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ان سے سیکھو، محمد باقر سے پوچھو. جب قید خانوں میں ڈال دیے جاؤ تو زندگی کیسی ہو مصعب بن جعفر سے پوچھو. جب تک حکومت تک پہنچا تو کیا کرنا ہے علی بن موسیٰ رضا سے سیکھو. جب دشمن سلو کرنے میں تیار ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے حسن مرتضیٰ سے سیکھو. جب دشمن دین کو مٹانے میں اتر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے حسین سید الشہداء سے سیکھو. تو ہر زمانے کے بدلے ہوئے حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے یہ سکھانے کے لیے 250 سال تک ایک محمد آتا رہا اور نمونہ عمل پیش کرتا رہا. 250 سال
100 साल में कम से कम 5 नस्लें गुजर जाती हैं। अगर 250 साल को जोड़ें तो 10-12 नस्लें तो कम से कम गुजर गई। अब जिनके पास 12-14 नस्लों तक सिखाने वाले मौजूद हों, फिर उनसे बेहतर सीखने वाले कहां दिखाई देंगे। यही वजह है कि हमारा मुसल्ला, हमारे इमाम 12 हैं, अगर हमारा मुसल्ला 1 है और लोगों के बाकी 4 हैं तो 4 मुसल्ले के इसलिए हमारे सामने मोहम्मद जमाना हर दौर में मौजूद है। सलाम आप ले लेना। इमाम का दौर जब आया है तो ये जहालत का दौर खत्म हो चुका था, इल्म का दौर आया था। यूनान का फलसफा तर्जुमा हो क्या गया था। यहूदी ज़ाहिरी जंग लड़ के हार गए थे, लिहाजा मुसलमान बन के इस्लाम के अंदर घुस आए थे और इस्लाम को बिगाड़ रहे थे। ईसाई भी पनपे थे, वो भी इस्लाम से टकरा रहे, फिर वक्त ही नहीं रह गया, वो भी इस्लाम से टकरा रहे थे। अइम्मे ताहीरीन को अल्लाह ने कमालात से सजा के भेजा था, लिहाजा दिल उनकी तरफ खुद ब खुद खिंचते थे और उनके मुकाबले में जो हुकूमतें थी, हकाम जो खलफा थे, वो बदकिरदार, बद अखलाक, बद जबान, जालिम, जाबिर लोग उनसे दूर भागते थे, आइम्मा की तरफ खिंचते थे। लिहाजा हुक्काम को फिक्र हुई कि जो आइम्मा की तरफ खिंच के जा रहे हैं, इनसे कैसे हटाया जाए। अपनी तरफ खींच के नहीं ला सकते, इनके अंदर कोई कोशिश नहीं की। लिहाजा आइम्मा के तवज्जो से मैं समेट के तारीफ बना रहा हूँ, आइम्मा के मुकाबले में सूफी खड़े किए गए, जो जाहिरन जाहिदाना जिंदगी तारीख दुनिया लोग हूहब करने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, जाहिरन दुनिया की जिंदगी को छोड़े हुए इम्मा से लोगों को हटाने के लिए खड़े किए गए। 5वें इमाम के दौर में सूफियत का जोर भी बढ़ा। 5वें इमाम के दौर में यहूदियों ने अंदर आके झूठी हदीसें करने का कारोबार किया। 5वें इमाम के दौर में दुश्मनान दीन ज़ाहिरा मुसलमान बन के तफसीरें करने लगे। मैं समेत उनकी सीरत बयान कर रहा हूँ। इमाम ने अपने इस दौर में, जिसके लिए रवायत कहती है कि जब इमाम मस्जिदुल नबी में मिंबर पे आते थे तो कई हजार कलम उनकी जबान से निकले हुए कलिमात लिखने के लिए मौजूद होते थे। उन्होंने दहरियत, मुनकिर खुदा पैदा हो गए थे फलसफे यूनान के आने से। इमामों ने, हमारे 5वें इमाम ने दहरियों से भी गुफ्तगू की है, वजूद खुदा पे दलीलें दी हैं, यहूदियों और नसरानियों से भी गुफ्तगू की है, मैं खाली सूफियां से गिना रहा हूँ, और सूफियों का भी मुकाबला किया है। बस आप होशियार रहिए, इस वक्त वही दौर वापस आया। इस वक्त वही जितने हुकूमतों ने हमारे मुकाबले के लिए, हमें मिटाने के लिए, तशय्युओं को खत्म करने के लिए, इल्म तालीम से लोगों को अलग करने के लिए जितनी तदबीरें अपनाई थी, उसी दौर में उनसे दुश्मनी के लिए दुश्मन थे, उनके मुकाबले के लिए सूफी थे, उनके अंदर के लोगों को बिगाड़ने के लिए, ज्यादा जज्बाती मोहब्बत करने वालों के लिए गाली खड़े हो गए थे, गुलू करने वाले। सबका मुकाबला इमाम ने किया और सबके मुकाबला में करके इस्लाम को बचाया, ईमान को बचाया, मजहब को बचाया, कुरान को बचाया। मैंने सोचा था कुछ तस्करे करूंगे लेकिन नहीं कर सका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अजीजों कि अइम्मा तारीख की तारीख विलादत तो वफात आती है, शहादत की तारीख में आती है और चली जाती है, मगर मुतवज्जे नहीं होते। मगर हमें सारे अइम्मा की सीरत को समझना और पढ़ना चाहिए, इसलिए कि हर दौर की ज़रूरतें अलग थी और हर दौर के इमाम से उस दौर के ज़माने की ज़रूरतों का पता चलता है। अगर गुर्बत का माहौल हो तो ज़िंदगी कैसे बसर करें, अभी बताएंगे ऐसे तो। अगर दौलतमंदी का ज़माना आ जाए तो ज़िंदगी कैसे बसर करें, छठे इमाम बताएंगे ज़िंदगी वैसे बसर करो कि दुनियादारों को दिखाने के लिए ऊपर रेशम के कपड़े पहनो और अपनी ज़ात और अल्लाह के लिए अंदर टाट पहनो। मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ। तो मेरे अजीजों, ये सीरतें हैं जो मासूमीन की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती हैं। उस दौर में मासूमीन के इरशादात और अहादीस भी कसरत मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा रवायतें हमारे 5वें इमाम से, 6ठे इमाम से मौजूद हैं और इन्होंने दीन को इस तरह से पहचानवाया कि ये दीन मजहब है सारे इमामों का, मगर मजहब मजहब जाफरी कहलाएगा। जाहिर है कि जब इल्म की ऐसी मंजिलों पर आएंगे और अवाम के दरमियान इस तरह से हक को पहचानवाएंगे तो हुकूमतें बर्दाश्त नहीं करेंगी।
दादा हमारे पांचवें इमाम को भी शहीद किया गया। रवायात सही और साफ तो नहीं बता पाती, लेकिन दो तरह की रवायात है। बाद रवायात कहना है कि खजूर में जहर मिला के बतौर तोहफा भेजा गया जिसको खा के शहीद हुए, और बाद रवायात कहती है कि एक घोड़ा भेजा था जिसकी ज़ेन को जहर आलूद कर दिया और इमाम को मजबूर किया उस घोड़े पर सवार हो, और उस ज़ीन से इमाम के जिस्म में जहर सरायत किया जिल्द के जरिए, और इमाम उसी जहर से शहीद हुए। मगर इन सब की शहादतें मजलूमाना जुल्म जौर का शिकार हो के शहीद हुए हैं। मगर थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर है। मैं कहूँगा आप जुल्म से शहीद हुए इमाम, मगर जब आपके जिस्म पे जहर अजियत पहुंचा रही थी तो आपके गुंडे वाले आपके पास मौजूद थे। आपकी नस्ल में वो इमाम भी आने वाला है जो तूस में गरीबुल वतनी के आलम में दम तोड़ा इसने, जिसके पास कोई चाहने वाला न था, सिर्फ एक कमसिन बच्चा आ गया था, 9 साल का बेटा, जिसके बच्चे की गोद में सर रख के 8वें इमाम ने दम तोड़ा। मैं कहूँगा आप जहर से बेचैन हुए, और इतना शदीद जहर कि जो सिर्फ ज़ीन पे बैठने से जिस्म मुंतकिल हो जाए, ऐसी अज़ियत उठा के आप दुनिया से रुखसत हुए। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो भूखे प्यासे न थे। आपके जद करबला के मैदान में इस आलम में शहीद किए गए, सूखे गले पे खंजर चल रहा था, तो माँ बस इतना ही कह रही थी कि दवा किया मेरे बच्चे को कम से कम पानी तो पिला दिया होता। मैं कहूँगा हमारे इमाम तहरीर आप में से कई है जो वतनी में शहीद हुए हैं। किसी को मौत सरमर्रा में आई, कोई मशहद तूस में शहीद हुआ, कोई बगदाद में शहीद हुआ। मगर मेरे इमामों तुम में पैदा की गई। अरे जो बगदाद में शहीद हुआ उसकी लाश को ला के पूरे बगदाद पे रख दिया गया। अगर 11वें इमाम सरमर्रा में शहीद हुए तो उनकी जवानी की शहादत के बाद भी जनाजे को यूं ला के रख दिया गया था। मगर मैं कहूँगा आप में से किसी की लाश को उनके बेटियों के सामने पामाल तो नहीं किया गया। अरे करबला में एक जवान बेटा मौजूद था, अगर पूरे बाप की लाश पामाल भी हुई और पूरे बाप की कब्र में न सजा। मैं कहूँगा आप शहीद हुए, मगर आप में से किसी को अपने गोद के तालों को अपनी निगाहों के सामने ज़बा होते न देखना पड़ा। मगर करबला में वो हुसैन एक जो बूढ़ा है, जिसकी कमर भाई के गम से टूट चुकी है, अरे उसके सामने बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबा रुखसत, बाबा रुखसत। हमा कहते बेटा कैसी दिन के लिए पाला तो कुछ भी है कोई खबर हो। जब कासिम के जिसके टुकड़े में आ गए तो हाथ जोड़े, तो बंदे की मदद अपने शेरों के कागजात होती से पहले इजाजत ले। उसने पाला, उसने था अम्मा मक्तल जाना है, तो बेटा इसी दिन के लिए पाला था, ठीक है करने इजाजत। बाबा नहीं बेटा पाला था, पाला था, जाने दूंगी ताकि मेरा भैया जिंदा रहे। जवान बेटा घर से निकला, अरे ऐसे हादसे में दुनिया से जाने वाले के बाप हम बैठे हैं। जो बेटा रुखसत होके चला था कि जाके बाबा से मिलेगा, मगर रास्ते में अल्लाह ने मोहब्बत आले मोहब्बत में शहादत की मौत दी इंशाअल्लाह। रुखसत का तरफ किसी को जवाब मिला था कि अब जनाजा वापस आएगा, मगर जब अकबर पहले निकल रहे थे खैमों से तो पूरे दुनिया को पता था कि लाश वापस आएगी। इसीलिए जब निकलते हैं तो कभी बहन निकल जाती भैया एक बार चलेगा तो कभी माँ कहती है एक बार सुनने से लग जाओ, पता उठता है करता है जितना अंदर ऐसे निकले जैसे लाश निकलती है। हुसैन ने बाबू पकड़ के सवार किया, अकबर तेजी से दौड़े, एक मरतबा ऐसी आहट आई जैसे कोई ठोकर खा के गिरे, जब मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप था झपटा रहा है। अरे बड़ी मुसीबत है, मैं इस से कहूँगा, अरे आपको बेटे की लाश उड़ाना पड़ी, अगर अपने हाथों से मरने के लिए तो रुखसत कर दिया। अकबर जो जा रहे थे पीछे पीछे हुसैन दौड़े, बेटा एक बार और अपना चेहरा दिखा दे। और जब हादसा हुआ तो चाहने वालों ने कहना दिया बाप को इस अहमद देने से रोका होगा,
के बच्चों आओ आगे नमाज पढ़े।